بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام چینل اردو پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ہمارے ساتھ۔ ناظرین، جب رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان، ماہ سیام جلوہ فروش ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے تمام تر دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شیطان کو جکڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خاص نعمتیں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرائض جتنا ثواب ملتا ہے، ایک نفل ادا کرنے سے ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور یقیناً ہم سب رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے بھرپور اقدامات بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اویس ملک، جو کہ ایک ریجنریٹو ڈینٹسٹ ہیں اور CEO اینڈ فاؤنڈر آف پاکستانی فاؤنڈیشن۔ السلام علیکم اویس، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اویس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں روحام ہاشمی، جو کہ ایک کوئین میری یونیورسٹی لنڈن میں پڑھاتی بھی ہیں اور ینگ اکانومسٹ ہیں وتھ اسپیشل انٹرسٹ ان پاکستانی اکانومی۔ السلام علیکم روحام۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ روحام اور اویس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں سائمہ ڈار صاحبہ، جو کہ بائی پروفیشن اینڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور ہماری کوکنگ ایکسپرٹ بھی ہیں۔ سائمہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی ناظرین، یہ ایک انٹریکٹیو پروگرام ہے، اس میں آپ لائیو کالز کے تھرو شمولیت بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سوالات پیش کر سکتے ہیں، رمضان کے حوالے سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں، اور لائیو کال کے لیے آپ کے پاس نمبر موجود ہے، نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اس وقت آپ کسی بھی ٹائم لائیو کالز کے تھرو شمولیت کر سکتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا پہلے اویس سے۔ اویس سے، آپ ایک ریجنریٹو ڈینٹسٹ ہیں، تو نارمل ڈینٹسٹ میں اور ریجنریٹو ڈینٹسٹ میں فرق کیا ہے؟ ہاں جی، ڈینٹسٹری جون سی ہے نا، جو آج پریکٹس ہو رہی ہے، وہ جون سی ڈیولپ ہوئی تھی نا، اٹ واز ان دا 1980s میں ڈیولپ ہوئی تھی۔ امیلگم فلنگس، کیا کہتے ہیں، کمپوزٹس ایکسیٹرا، یہ سب کچھ نا تب ڈیولپ ہوا تھا۔ اب جون سی نئی اپروچ آئی ہے وہ ہے اسٹیم سیلس کی اپروچ، اور ساتھ جون سی ریجنریٹو ڈینٹسٹری ہے نا، وہ ابھی بھی کیا کہتے ہیں ڈیولپ ہو رہی ہے، تو کافی زیادہ ریسرچ فیلڈ ہے ان اے سینس۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں ہم اسٹیم سیلس سے اپروچ کر رہے ہیں ڈینٹسٹری کو، اور ساتھ دیکھ رہے ہیں کیسے اسٹیم سیلس کے ساتھ ہم ڈینٹسٹری کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ اوہ دیٹس انوویشن ہے نا، اس کے اوپر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہماری کوکنگ ایکسپرٹ ہیں، ان کے ساتھ بھی گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ بھی چلے گا۔ ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ آج جو ہمارے لیے کیا انتظامات کر رہی ہیں، کیا اسپیشل کوکنگ کر رہی ہیں۔ ریحام جو ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئین میری یونیورسٹی سے، سوری آپ کا نام روما، آپ کوئین میری یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، تو کیسا ایکسپیرینس ہے کوئین میری یونیورسٹی؟ کیونکہ بہت سارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، اور ان کو آپ کس طرح سے ایڈوائز کرنا چاہیں گی کہ جو آتے ہیں جو اسٹوڈنٹس انٹرنیشنلی، ان کو کس طرح کا ایکسپوجر ملتا ہے کوئین میری میں؟ میں خود انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ تھی کوئین میری میں۔ آئی اسٹارٹیڈ آف ان 2015۔ تو میں جو کوئین میری، اٹس اے ویری کمفرٹیبل انوائرمنٹ۔ آپ کی پاکستان کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے، اور آپ کی آن کیمپس سے، تو جنہوں نے اسپیشلی پاکستان سے آتے ہیں، آئی تھنک اٹس ویری نائس پلیس ٹو سیٹل ڈاؤن، کیونکہ آپ کیمپس بھی رہ رہے ہیں، آپ کو ساری جو ادھر کھانا ملتا ہے وہ بھی حلال ہوتا ہے، آپ کے لیکچرز بھی وہیں ہوتے ہیں، اور آپ کے سارے فرینڈس بھی وہیں ہوتے ہیں۔ آن ٹاپ آف دیٹ، کوئین میری بہت اسلامک ایونٹس کرواتی ہے، ہر فرائیڈے ادھر جمعہ ہوتا ہے، ہم مین لائبریری اسکوائر میں جمعہ پڑھتے ہیں، تو اٹس اے ویری پرو اسلامک یونیورسٹی۔ اچھا، ماشاء اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک تو اسلام کو بھی پروموٹ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ینگ جو ہماری جو یوتھ ہے، وہ کیونکہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان میں اسپیشلی جو یوتھ ہے ان کو اپرچونیٹیز کم ملتی ہیں۔
آپ جو آپ نے چوز کیا اپنے اکانومی اور اسپیشلی پاکستانی اکانومی اسپیشل انٹرسٹ، پاکستانی اکانومی میں آپ کا اسپیشل انٹرسٹ کیوں ہے؟ مجھے یاد ہے 2013 میں الیکشنس ہوئے تھے. آئی واز ینگ، میں اسکول میں تھی. میں نے میرا فرسٹ ایئر تھا جب میں نے اکنامکس پڑھنا شروع کیا تھا، اور میرا ادھر سے انٹرسٹ بنا تھا کہ میں ایک پیشن بنا تھا کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں اکنامکلی، بیکاز آف کورس جب پالیٹکس ہوتے ہیں اکنامکس ڈسکس ہوتی ہیں. ادھر سے پھر جب بھی مجھے چانس ملا یونیورسٹی میں کوئی بھی ریسرچ پروجیکٹ کرنے کا، آئی آلویز فوکسڈ آن پاکستان اکانومی. میں ایک پیشن تھا کہ میں اپنی کنٹری کے لیے کچھ کروں. اب الحمد للہ میں اپنی پی ایچ ڈی کر رہی ہوں اکنامک گروتھ ان پاکستان، اینڈ آئی ہوپ میں فیوچر میں جا کے پاکستان کی اپنی نالج شیئر کروں پاکستان میں. میں تھنک ٹینکس میں ورک کرنا چاہتی ہوں پالیسی میکنگ میں کہ میں اپنی اکانومی کو آگے بڑھا سکوں کسی طریقے سے. بہترین. جی ہمارے ساتھ جو ہماری کوکنگ ایکسپرٹ ہیں، کیا آج ہمارے لیے تیاری ہو رہی ہے؟ آج ہم لوگ کافی ڈفرینٹ چیزیں بنائیں گے. افطاری کے بعد ہمیشہ کچھ میٹھا کھانے کو کافی لوگوں کا دل کرتا ہے، سو ہم لوگ کلاکند بنائیں گے جو کہ بہت آسانی اور جلدی سے بن جائے گا. اور کافی ینگسٹرس نہیں ٹریڈیشنل ایشین ڈیزرٹس پسند کرتے، تو اس کے ساتھ آج کل کافی فیشن ہے ڈیزرٹ شاٹس وغیرہ کا، تو وہ ہم لوگ کافی ویریس ڈیزرٹ شاٹس کے ڈفرینٹ ہم لوگ ریسیپیز شیئر کریں گے. اس کے لیے ڈیزرٹ شاٹس کی سب سے آسان چیز یہ ہے کہ اس کا کوئی سیٹ ریسیپی نہیں ہوتی ہے، آپ کی کریٹیوٹی پہ ہے کہ آپ اس میں کیا ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے. اور یہ بہت آسانی سے بھی بن جاتی ہے کیونکہ آپ کا جو مین انگریڈینٹس ہے وہ آپ لاٹ آف ٹائمز آپ لوگ ریڈی میڈ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے چاکلیٹ چپ کوکیز، مفنز، اوریوز. اور اس کے بعد اس کی آپ ایک بیس بنائیں گے مکس کر کے اس کو میلٹڈ بٹر کے ساتھ. اگر کوکیز ہے یا آپ کے جو کیک ہے اس کو آپ کرمبل کریں گے، اور اس کے بعد آپ اس کو اسینشلی صرف لیئر کریں گے ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ اور اس کا مکسچر بنا کے دین یو ول کم آؤٹ ود اے نائس لٹل ڈیزرٹ پاٹ. سو ہم لوگ 3-4 ڈفرینٹ ورائٹیز کے ڈیزرٹ پاٹس بنائیں گے اور ہم لوگ کلاکند کریں گے. اور کلاکند کے لیے اس ویری ایزی، صرف 3 مین چیزیں آپ کے پاس ہے: فل فیٹ ملک پاؤڈر، ریکوٹا چیز اور کنڈینسڈ ملک. اور اس کے بعد آپ کو اس کی کوئی ویریشن کرنی ہے، آپ کو اس میں فلیکڈ آلمنڈس ڈالنے ہیں، پسٹاشیوز ڈالنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ 3 چیزیں آپ ایک نان اسٹک وok میں ڈال کے اس کو ہلکی فلیم پہ آپ نے اس کو تب تک کوک کرنا ہے تب تک کہ تھوڑا گاڑھا نہیں ہو جاتا، اینڈ پھر آپ اس کو اسمبل کریں گے. سو آل اسٹارٹ. سپرب. آپ بائی پروفیشن اکاؤنٹنٹ ہیں، تو اکاؤنٹنسی اور بینگ کوکنگ ایکسپرٹ دے ڈونٹ ریلی کوریلیٹ ٹوگیدر، تو آپ اس کو کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ One is a profession, the other one is a passion. Good. So مجھے ہمیشہ سے کھانے کا شوق تھا، کھانے کا شوق ہو تو بنانے کا آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. So the one pays the bills and the other one you get the money for the bills from. بالکل. اور اسپیشلی ایز این اکاؤنٹنٹ کیونکہ آپ کا بیٹھ کے کرنے والا کام ہے، تو ہمیں یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جو میٹھا ہے ہم کم کھائیں اور احتیاط سے کھائیں. اور جو کھانے میں ظاہر ہے رمضان میں ہماری جو روٹین کی افطاریاں ہوتی ہیں وہ بھی کولیسٹرول سے بھری ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں بڑا ہی احتیاط سے اپنے کھانے کا Everything in moderation. بالکل بیلنس بہت ضروری ہے. اور اویس، آپ پاکستان میں افطاری، آپ کی کوئی پاکستان میں رمضان گزرے ہیں، تو پاکستان میں افطاریاں کیسے کرتے تھے؟ پاکستان میں کیا کہتے ہیں وہی فرائیڈ چیزیں ہوتی تھی، کیا کہتے ہیں بازار سے یہ پکڑ لاؤ، سموسے، رولز ایکسیٹرا. جہاں سے میں ہوں نا ادھر کا مشہور چیز ہے چکر چنے. چکر چنے؟ اچھا. آپ کس جگہ سے؟ لاہور سے؟ لاہور سے؟ ہاں جی. چکر چنے تو میرا خیال لاہور کے لاہور سے ہیں. لاہور سے. اچھا. ہاں جی. تو صبح اٹھ کے کیا کہتے ہیں وہی کھانا ہر روز، اور ساتھ یہ میں بھی اوریجنلی لاہور سے ہوں. لاہور کی تو ظاہر ہے ایک ناشتوں کا تو ایک الگ ہی چام تھا، وہ پائے، نہاری اور ہریسہ اور اس طرح کی چیزیں. اور یقیناً کراچی کی بھی چیزیں بڑی مشہور ہیں. تو کیا چیز ایسی ہے جو آپ مس کرتے ہیں جو پاکستان میں موجود تھی اور یہاں موجود نہیں ہے؟ لوگ. پاکستان کے لوگ اپنا پن ہوتا ہے ادھر. جب جاتے ہو نا، جب ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ ہمارا اپنا ملک ہے. اور ساتھ اس پاکستان میں یار کچھ اور ہی ڈفرینٹ ہے. اٹس سم تھنگ دیٹ یو کانٹ ڈفرینشیٹ. آئی مین ہم رہتے ادھر ہیں لیکن جب پاکستان جاؤ نا ایسے لگتا ہے کہ ہم گھر پہنچ گئے ہیں. اچھا اویس، آپ پاکستانی فاؤنڈیشن کے سی او بھی ہیں، فاؤنڈر بھی ہیں، تو پاکستانی فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے؟ اور ایک ینگ ایکٹیوسٹ ہیں آپ، بے انتہا کام کر رہے ہیں پاکستانی سوسائٹی کے لیے، پاکستانی یوتھ کے لیے. تو کیا جو چیزیں آپ کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، اور اسپیشلی جو پاکستانی فاؤنڈیشن ہے اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں پاکستانی فاؤنڈیشن میں؟ ہم اپنی یوتھ کو یونائٹ کر رہے ہیں.
اور ساتھ یہ ہم یو کے میں بس نہیں کر رہے, ہم یورپ میں بھی ہیں اور ساتھ یو ایس میں بھی ہیں. Excellent. We're connected to roughly around 80 to 100 universities. Wow. اور ساتھ ہر ایک یونیورسٹی میں ہم نے نا سوسائٹیز فارم کی ہوئی ہیں, کئی ہمارے ساتھ افیلیٹیڈ ہیں اور ساتھ کئی ہم نے خود فارم کی تھی. ہم 8 سال سے چلا رہے ہیں یہ پاکستانی فاؤنڈیشن, اور ساتھ اس میں یہ ہے کہ جون سی سیکنڈ اینڈ تھرڈ جنریشن ہے نا, وہ اگر آپ دیکھیں نا وہ اپنی آئیڈینٹی پاکستانی نس بھول رہی ہیں, تو ان کو کیا کہتے ہیں واپس بتانا ہے کہ ہاں جی ایسا ہمارا کلچر ہے, ناٹ دا اسٹف دیٹ دے سی آن میڈیا چینلس. اور ساتھ اس میں ہم کافی زیادہ چیزیں کر رہے ہیں, جیسے ہمارے کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں, ہم نے پورے یو کے میں قوالی ایونٹس کیے تھے. بالکل, میں نے بھی بلکہ قوالی ایون آپ کا اٹینڈ کیا تھا, اور وہ بڑا ہی ایک آپ کو پاکستان کے کلچر کی ایک فیل تھی. ہر ایک نے ٹریڈیشنل کپڑے پہنے ہوئے تھے, پاکستانی میوزک تھا, پاکستانی کھانے تھے, اور پاکستانی لوگ آس پاس تھے. آپ کو کس طرح کے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں نارملی؟ چیلنجز یہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کرنا آسان کام نہیں ہے. جتنا آسان کام لگتا ہے اتنا آسان کام ہے نہیں. تو کیا کہتے ہیں چیلنجز یہ ہوتے ہیں, کئی فائنینشیل چیلنجز ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں جو ان سے ہمارے بڑے ہیں وہ کیا کہتے ہیں انویسٹ اتنا نہیں کرتے کیا کہتے ہیں یوتھ میں, تو یہ بھی چیلنجز ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں ان کو کہنا کہ ہاں جی اس میں ہی ہمارا فیوچر ہے, اور اگر آپ اس میں انویسٹ نہیں کریں گے تو ہم اپنا فیوچر لوز کر لیں گے. اچھا, روما بھی آپ کے ساتھ اس میں اسسٹ کرتی ہیں, صحیح ہے. روما, آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں؟ میں ہیڈز آف ایونٹ مینجمنٹ ہوں جی. اوکے, اچھا, تو کس طرح کی ایونٹس جو آپ آرگنائز کرتی ہیں؟ ہم لوگوں نے ابھی قوالی نائٹ کروائی تھی. ہم لوگ وی ٹرائی ٹو آرگنائز چیریٹی ڈنرز. ہم لوگ ایک پاکستان ویک کرتے ہیں اراؤنڈ جنوری ٹائم, جدھر ساری جو پاکستان سوسائٹیز ہے یو کے کی ساری پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. وہ اپنی یونیورسٹیز میں ایسے ایکٹیویٹیز کرتی ہیں, ایونٹس کرتی ہیں, سے وہ کلیکٹ کرتے ہیں, اینڈ دین وی میک شیور کہ ہم پاکستان کو ڈونیٹ کریں ساری کلیکشن. اچھا, جو ابھی ہمارے دیکھنے والے جو یوتھ ہے ان کو کس طرح سے آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ان ایونٹس میں اپنی پریزنس یا شمولیت کر سکتے ہیں, اور ان کو اس پریزنس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اور کیا یہ کچھ کاسٹ کرتا ہے؟ کاسٹ اتنی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر آپ ایونٹ پر آتے ہیں ان کی البتہ ٹکٹ کی کاسٹ ہوتی ہے. کیسے وہ وی ٹرائی ٹو میک اٹ ویری افورڈیبل بھی ہوتی ہے. آئی مین اگر آپ دیکھ لیں کئی قوالی ایونٹس ہوتے ہیں جن کی ٹکٹ ہوتی ہے 50 پاؤنڈ 60 پاؤنڈ, اور ساتھ ہماری یوزلی ہوتی ہے بگننگ فرام اراؤنڈ 20 پاؤنڈس 25 اینڈ دین آنورڈس. کیسے وہ حصہ لے سکتے ہیں؟ ہر ایک یونیورسٹی, یو کے یونیورسٹی جو سی بڑی یونیورسٹیز ہیں وچ ہیو اراؤنڈ 10,000 اسٹوڈنٹ پلس, اس میں ہماری ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے پاکستان سوسائٹی, اور ساتھ اس میں کیا کہتے ہیں آپ حصہ لیں, ٹیک پارٹ ان دیٹ. اور ساتھ ہم یوزلی ریجنل ایونٹس کرتے رہتے ہیں. فار ایگزامپل لاسٹ منتھ ہم نے لندن میں ایونٹ کیا تھا, برمنگھم میں, مانچسٹر میں, لیورپول, گلاسگو, تھرو آؤٹ دی یو کے ہم ایونٹس کرتے ہیں. اگر آپ یورپ سے دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں ہم بلگیریا میں بھی ہیں. اگر آپ یو ایس میں ہیں تو ہم نیو یارک, اور ساتھ کافی زیادہ ڈفرینٹ سٹیز ہیں یو ایس میں بھی. اچھا, اب مجھے اکثر ایک چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے. جیسا میری ماشاء اللہ بیٹیاں ہیں 2, اور ان کو اردو کیونکہ سکھانے کے لیے, ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے اس پروگرام سے کہ اردو اکثر بچوں کو یہاں پہ جو اسپیشلی سیکنڈ جنریشن ہے, تھرڈ جنریشن ہے, ان کو چاہے سمجھ تو آتی ہے لیکن وہ یا تو جواب نہیں دیتے یا کافی ان کو سمجھ بھی نہیں آتی. تو اردو کو پروموٹ کرنے کے لیے, اردو کیونکہ لینگویج ایک ایکسٹرا ایج بھی ہے, فائدہ بھی ہے, اور ہماری قومی زبان بھی ہے بحیثیت پاکستانی, تو اردو کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا آپ کام کر رہے ہیں؟ سمپل سوال ہے. ہم کیا کہتے ہیں اردو کلاسز ہولڈ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ سوسائٹیز ہماری ہولڈ کر رہی ہیں. ایک ہماری یو سی ایل پاکستان سوسائٹی ہے جہاں پر ریگولرلی وہ اردو کلاسز کرتے ہیں. لیکن آئی تھنک یہ بس اردو میں سوال نہیں فنش ہو جاتا, اس میں اور بھی ہے, کیونکہ ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے جو سی سیکنڈ اینڈ تھرڈ جنریشن میں. وہ کیا کہتے ہیں فار ایگزامپل ہماری نیبرنگ کنٹریز میں زیادہ توجہ دیتے ہیں کیونکہ ان کا فلم انڈسٹری کافی بڑی ہے ایکسیٹرا, اور ساتھ اس میں سلولی کیا کہتے ہیں نا ہماری جو سی سیکنڈ اور ساتھ تھرڈ جنریشن ہے وہ فرام اے کلچرل ایسپیکٹ ہم لوز کر رہے ہیں. بالکل. تو اس میں کیا کہتے ہیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ہم ٹرائی کرتے ہیں ایز مچ آف آر کلچر وی کین پورٹری
through our channels. बिल्कुल, स्पेशली क्योंकि हमारी पाकिस्तान में भी बेहतरीन फिल्में भी हैं और ड्रामे भी पाकिस्तान के मशहूर हैं और बेइंतहा काम हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में भी, लेकिन एक जो मैसेज है, जो हमारा एक बुनियादी जो हमारी तरबियत है, वो शायद यंग जनरेशन तक कम पहुंच रही है, उनको कम सुनने को या देखने को मिलता है। आप रोमा, जब पाकिस्तान में भी आपका रमज़ान गुजरा होगा, तो पाकिस्तान में मुझे याद है हम छोटे होते थे तो वो ढोल बजाने वाले आते थे, तो आपका रमज़ान कहाँ गुजरा और किस तरह से रमज़ान का एहतमाम होता था? मेरा एक्चुअली मैं पाकिस्तान बहुत ज़्यादा विज़िट नहीं किया हुआ, मैं टोटल आई थिंक 3 दफ़ा गई हूँ। मेरा ब्रॉटअप था अबू धाबी का, यूएई जी। तो हमारे लिए तो रमज़ान बहुत एक्साइटिंग मंथ होता था, बिकॉज यू नो वो टाइम था जब हम अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहन सकते थे। तो हम लोग 2 महीने पहले बल्कि अपनी तैयारी शुरू कर देते थे, अपने आउटफिट्स तैयार करते थे। हमारी बहुत इफ्तार पार्टीज़ होती थी रमज़ान में, तो इट वाज़ अ वेरी एक्साइटिंग थिंग। हम रीयूनाइटेड अपने कल्चर से भी रीयूनाइट करते थे और you know we celebrated a religious अच्छा, month आपने as कहा well. अबू धाबी में रमज़ान, मैंने सुनने में आया कि अरब कंट्रीज़ में, स्पेशली सऊदी अरेबिया में, रमज़ान रिलेटिवली आसान इसलिए होता है, चाहे वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, लेकिन रिलेटिवली आसान इसलिए होता है क्योंकि मोस्टली सारी वर्किंग लाइफ शिफ्ट हो जाती है शाम में। तो अबू धाबी में भी ऐसे ही होता था? हाँ जी, आपके रमज़ान की टाइमिंग शॉर्ट हो जाते थे, इवन स्कूल टाइमिंग शॉर्ट हो जाते थे। लकीली जब मैं स्कूल में थी हमारी छुट्टियां हो जाती थी ड्यूरिंग रमज़ान, क्योंकि समर वेकेशन होती थी, तो बहुत अच्छा, इट वाज़ अ वेरी फेस्टिवेटिव मंथ। बल्कि इवन रेस्टोरेंट्स पूरी रात खुले रहते हैं। यहाँ ये बात बहुत मिस करते हैं, बिकॉज इफ्तारी करते तो साथ ही रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, यू नो। अच्छा, यहाँ पे बल्कि ईस्ट लंदन में तो एटलीस्ट ये एज है कि कुछ सहरी के एहतमाम होते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं सहरी के लिए भी, और इफ्तार का तो यहाँ पे इसमें कोई शक नहीं कि बेहतरीन इंतजाम होता है। और मेरा ख्याल है लंदन की खूबसूरती भी है कि मल्टी कल्चरल सिटी होने की वजह से यहाँ पे मुसलमानों की बहुत बेइंतहा अक्सरियत होने की वजह से भी सारी फैसिलिटीज़ हमें इंजॉय करने, सारे वो जो इवेंट्स हैं, चाहे वो रमज़ान है, ईद है, इवन के वो जो इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का, और सारी चीज़ों का एक अपना चार्म होता है, गहमा गहमी होती है। ऑब्वियसली जो पाकिस्तान वाले तो मज़े नहीं है यहाँ पे, लेकिन लंदन का बज़ात खुद क्योंकि एक मेजर बड़ा सिटी होने की वजह से और मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें वो पाकिस्तानी तमाम में जो खूबसूरती है वो इंजॉय करने को फिर भी कुछ हद तक मिलती है। तो कहाँ तक पहुँची है हमारी कुकिंग आज? अभी हम लोग ये कलाकंद ऑलमोस्ट बनना शुरू हो गया है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें डाली थी, मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क और रिकॉटा चीज़। अब देख रहे हैं कि अभी थोड़ा सा ये थिक ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। मुझे बादाम का आलमंड कलाकंद पसंद है, तो मैं इसमें हमेशा फ्लेक्ड आलमंड्स भी डालती हूँ। ये थोड़े और डालें, और ये डेकोरेशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसका ये आपको ख्याल रखना है कि ये आप मिक्स करते जाएं। ये काफ़ी लिक्विडी होता है शुरू में, लेकिन हल्की आग पे आप जब बनाएंगे ये थिक होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस पर सिर्फ थोड़ा सा बटर डालेंगे। कुछ लोग कार्डमम इलायची भी डालते हैं खुशबू के लिए, और देन दिस विल बी रेडी। यहाँ पे ये डिज़र्ट शॉट्स की तैयारी शुरू हो गई है। ये कपकेक्स को मैंने क्रम्बल कर लिया है। यहाँ पे क्रीम चीज़, आप इसमें आइसिंग शुगर मिक्स करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये एक और मिक्सचर यहाँ पे बन रहा है, ये नटेला विद सॉफ्ट चीज़। उसमें आप क्रीम भी डाल सकते हैं। इट्स लिटरली योर इमेजिनेशन। सो ये अब एक दफ़ा इसकी जब बेसिस बन जाएंगी, फिर हम लोग इसको असेंबल करना शुरू करेंगे। मेरा ख्याल है कि मुझे प्रपोज करना चाहिए कि हम रमज़ान के अलावा भी इस तरह के प्रोग्राम करें, ताकि हमें ये साथ साथ कुछ खाने को भी मिले। बिल्कुल, क्योंकि देखने में भी बड़ा मज़े का लग रहा है और यकीनन आपकी एक्सपर्टीज़ हैं तो ये बड़े मज़े का होगा। तो कोशिश करेंगे कि हम इफ्तार के बगैर बाद इसको ट्राई भी करें। ये हमारे साथ रोमा जो है, रोमा आप क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रही हैं, तो जो यंग जनरेशन है यहाँ पे और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए? मैं खुद आज से 10 साल पहले अकाउंटेंसी पढ़ाता था, लेकिन मेरा क्योंकि वो बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मैंने उसको शिफ्ट कर लिया। लेकिन जो यूथ है हमारी और जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना चाहती है और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करना चाहती है, उनके लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और वो किस तरह से वो अवेल कर सकते हैं? आई थिंक आप किसी भी फील्ड में मेहनत करें, आगे बढ़ें, अपने एजुकेशन आप अपना एम बनाएं, अपना पैशन फॉलो करें, तो आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है डिफरेंट फील्ड्स में। अगेन वो अपने फील्ड में परस्यू करें, वो रिसर्च करें। अब तो हम थैंकफुली हमारे पास गूगल है एंड एवरीथिंग, वो लोग रिसर्च करके अप्लाई करें। एंड इट्स अ वेरी कंफर्टिंग इन्वायरमेंट। यूके आके आपको बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग मिलते हैं, तो यू ब्लेंड इन। या
एक्सलेंट। नाज़रीन, आपको रिमाइंड कराते चलें कि ये एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, आप लाइव कॉल्स के थ्रू शमूलियत भी कर सकते हैं। हमारे साथ एक डेंटिस्ट तो नहीं, रीजनरेटिव डेंटिस्ट मौजूद हैं, जो नॉर्मल डेंटिस्ट से ज़रा एडवांस टर्म है। तो अवैस, आप जिक्र कर रहे थे कि आप कुकिंग भी कर लेते हैं। हाँ जी। तो रमज़ान में किस तरह की कुकिंग होती है और इफ्तारी के क्या एहतमाम होता है? अभी क्या कहते हैं ना, मैं काफ़ी मसरूफ़ हूँ एग्ज़ाम्स में, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है ना, मैं घर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाता हूँ। आई लव माई ग्रिल्ड फूड। उसके अलावा क्या कहते हैं, थोड़ी ट्रेडिशनल भी हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिरयानी, सिंधी बिरयानी बनाता हूँ। अच्छा, तो ऐसे बनाते हैं कि सिर्फ अकेले खाते हैं या दूसरों के लिए भी? अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाए ना, आपको रिव्यूज़ भी मिलेंगे मेरे दोस्तों के। ओके। एक दफ़ा मैंने बनाई थी, तब मैं ना लिवरपूल में फ़र्स्ट ईयर कर रहा था, तो तब क्या कहते हैं ना, मैंने डब्बे पैक करके ना ले गया दोस्तों के लिए। तो आई थिंक बर्मिंघम मैंने ना एक जगह पर रोका, मैंने कहा कि नहीं, अभी आपने ट्राई करनी है। सो वी लिटरली पुट अप द बूट, गाड़ी का बूट उठाया एंड उसमें से बिरयानी निकाली, और सब उधर ही हम खा रहे हैं, और सब वो उधर ही रिव्यूज़ कर रहे हैं। मैं क्या 10/10 देना, नहीं तो मैंने चलानी नहीं गाड़ी। अच्छा, इसका मतलब है कि आपने जो रिव्यूज़ लिए हैं वो ज़बरदस्ती उनको धमका के लिए। आप रोमा क्या कुकिंग कर लेती हैं? मैं भी बहुत काफ़ी बिज़ी रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। लकीली मैं फैमिली के साथ रहती हूँ तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन या मैं बिरयानी भी बना लेती हूँ। पर्सनली मेरी मॉम बहुत अच्छी कुक है, तो मैं उनकी रेसिपीज़ फॉलो करके काफ़ी कुछ बना लेती हूँ जी। अच्छा सामिया, आपने अकाउंटेंसी पढ़ी और आप एज अकाउंटेंट प्रोफेशनली काम भी कर रही हैं। आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट में रमज़ान में कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, या क्या चीज़ें आपको लगता है कि यूके में होते हुए चीज़ें आसान हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़? मेन चीज़ है यहाँ पे वर्किंग लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और अगर आप होम हेल्प की बात करोगे तो वो काफ़ी मुश्किल एंड एक्सपेंसिव भी है। सब कॉन्टिनेंटल एरियाज़ और मिडल ईस्ट में आपको होम हेल्प बहुत आसानी से मिल जाएगी और बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिवली मिल जाएगी। तो यहाँ ये प्रॉब्लम होता है कि सब कुछ या तो आपको कुछ खुद करना पड़ेगा, और टाइम लिमिटेशंस, जैसे मैं सिटी में काम करती हूँ, वापस आना, बनाना, इफ्तारी और सहरी, रमज़ान इज़ नॉर्मली वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन हर साल कर करके वो इंसान को थोड़ी आदत हो जाती है। और मेरे लिए मेन चीज़ है, कुकिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत टाइम लगे, हर चीज़ के एक शॉर्टकट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग ये कलाकंद बना रहे हैं, ये बहुत नॉर्मली लॉन्ग टाइम लगता है, लेकिन ये अभी देखें हम लोग का 10-15 मिनट के अंदर इतना थिक हो भी गया है, इसको अब हम लोग सिर्फ सेट करने के लिए रख देंगे। सो हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव मेथड होता है, तो आई थिंक वो अगर हम लोग यूटिलाइज़ करें तो हम लोगों को बहुत आसानी रहेगी टाइम मैनेजमेंट की वजह से। टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन चीज़ मुझे लगता है जो प्रॉब्लम। और आप इफ्तार में किस तरह की तैयारियां करती हैं यहाँ पे? आप क्योंकि कुकिंग एक्सपर्ट हैं, और स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन जो देख रही है, उनको क्या ऐसी डिशेज़ हैं जो इजी डिशेज़ हैं और वो बना भी सकते हैं? हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनको भी शामिल करते हैं, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बोल रहा हूँ जी, कैसे हैं बेटा आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बड़ा ठीक ठाक। जबरदस्त प्रोग्राम आपका चल रहा है। अवैस मलिक, रुमा हाशमी, समिया डार, माशाल्लाह बेहतरीन टीम है, और बड़ी अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं और देखने को भी मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया हंसलाफ अल्हम्दुलिल्लाह साहब। इस्लाम चैनल की बड़ी अच्छी काविश है कि इस फोरम पे पाकिस्तानी कम्युनिटी और दूसरे भी मुसलमान लोगों के लिए जो बेशक दूसरी कंट्री से, उनको भी यहाँ से फ़ायदा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इस्लाम चैनल को और तरक्कियाँ दे और इस तरह के प्रोग्राम पेश करने में पेश रहें। बिल्कुल, थैंक बहुत यू सो शुक्रिया, मच। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और यकीनन नाज़रीन, हमेशा हमारा एक पूरी रमज़ान में कोशिश होती है कि हम स्पेशल ट्रांसमिशन का इनकाद करें, ताकि हम रमज़ान की बरकतों से, नेमतों से, रहमतों से बेइंतहा फ़ायदा उठा सकें। रमज़ान का जो पैगाम है वो हम लोगों तक पहुँचा सकें, और ताकि हम ना सिर्फ अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बल्कि दूसरी कम्युनिटीज़ जो इस्लाम को ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानती है, उन तक इस्लाम का सही पैगाम नहीं पहुँचा, वो भी इस चैनल के थ्रू तवस्सुक से इस्लाम का एक्चुअल पैगाम जान सकें और राह रास्त पे आ सकें। सामने आपसे बात चल रही थी, सॉरी, कि जो आप घर में जो यंग जनरेशन है उनको कुकिंग के हवाले से किस तरह की जो चीज़ें हैं जो आम तौर पे ख़वातीन जल्दी में, क्योंकि ज़्यादा बिज़ी लाइफ है, जिस तरह रोमा जो है वो पढ़ती भी हैं और उसके साथ ज़िंदगी में मुश्किल होता है, तो क्या ऐसी डिशेज़ हैं
جو ہم گھر میں بنا کر اور کم ٹائم میں بہترین گزارا کر سکتے ہیں؟ آپ کافی چیزیں بنا سکتے ہیں آج کل، اسپیشلی ینگر جنریشن کو ڈفرینٹ کوزینس لائک پاسٹاز، سیلڈز وغیرہ کافی شوق سے کھاتے ہیں. آپ اسی چیز کو تھوڑا بلک اپ کر سکتے ہیں. جیسے گرلڈ چکن سیلڈز، آپ نے بھی بولا تھا کہ آپ کو گرلڈ چیزوں کا شوق ہے. اگر آپ ڈرائی میرینیڈ میٹس پہ، چکن فش پہ یوز کریں تو اس پہ آپ کو اتنا اوور نائٹ میرینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ کافی جلدی بن جاتا ہے. چکن فلیٹ، اس میں آپ اپنی پسند کے ڈفرینٹ اسپائسز کا ایک اسپائس بلینڈ بنا لیں. یو کین ہیو کیومن، کوریانڈر، گارلک، پیپریکا، اور وہ آپ اس کو صرف میرینیٹ کر کے آپ اس کو سیدھا گرل کر سکتے ہیں ایک سیلڈ کے ساتھ. کافی دفعہ آپ کو جو ریڈی میڈ چیزیں مل جاتی ہیں آپ اس کو یوٹیلائز کریں، جیسے پری فرائیڈ انینز، تو آپ کو وہ سارا چاپنگ، کلیننگ وغیرہ کا پرابلم ختم ہو جائے گا. A lot of times there's nothing like fresh، لیکن آپ جو boiled chickpeas، boiled kidney beans اس کو یوز کر سکتے ہیں. آپ کا جو مین بیس ہے جو ہم لوگ کی ایشین کوکنگ میں زیادہ یوز ہوتا ہے، جنجر، گارلک، انینز، ٹماٹوز، اس کے لیے فریش کی جگہ آپ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں. آپ پری میڈ پیسٹ، ان کا اتنا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اف یو ان اے رش وہ کافی آسانی سے ہو جاتے ہیں. آج کل ایئر فرائرز اور اس طرح کی چیزیں کافی آ گئی ہے، تو آپ لٹرلی میرینیٹ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں. ایک اور چیز، سلو کوکرز بہت آسان ہوتے ہیں. جیسے مجھے اگر کبھی حلیم یا اس طرح کی کوئی نہاری بنانی ہو، میں اس کو رات کو ایک انسٹنٹ پاٹ یا سلو کوکر میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں، وہ آن لو، اور وہ پوری رات آرام سے پکتی رہتی ہے. اس میں کوئی ڈینجرس چیز نہیں ہے، صبح تک وہ ریڈی ہو جاتی ہے. سو اتنی زیادہ فیسلٹیز ابھی آ چکی ہے کہ آپ کو ایک اسٹوو کے اوپر کھڑے ہو کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی سلو کوکر یا ایئر فرائر میں کوئی چیز ڈالیں اور جا کے کچھ اور کریں، اور یو کین کم بیک ٹو اٹ. بالکل ناظرین، دیکھیں ایک ہماری کوکنگ ایکسپرٹ سے آپ کو ایک سیریز آف ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ مل گئی ہے کہ آپ کم ٹائم میں بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اور یقیناً آج کل بے انتہا ٹیکنالوجی ایسی ہے، آٹا گوندنا نہیں پڑتا، آٹے کی مشین ہے، روٹی خود بخود بن جاتی ہے مشین سے. سلو کوکرز جو ہیں وہ آپ بالکل چیز ڈال، اسپیشلی پائے، نہاری اور اس طرح کی چیزیں بنانی ہو تو آپ سلو کوکر میں رکھ دیں. سیفٹی بھی ہیزرڈ نہیں ہے، اور آپ کے کم ٹائم میں آپ کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی ہے، اور پھر بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں. یار آئی ہوپ کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس سے، ان چیزوں سے فائدہ بھی اٹھائے، اور اپنی جو گھر والے ہیں ان کو رمضان کی برکتوں کے ساتھ اچھے اچھے کھانے بھی کھلائیں. اور ناظرین، رمضان کا جو مہینہ ہے نا، یہ ایک انتہائی اہم مہینہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے سے بے انتہا فائدہ اٹھائیں. ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ صرف عبادات سے، روزے رکھ کے، بلکہ دوسروں کے لیے آسانیاں کریٹ کر کے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، اپنی ماں کو ایک دفعہ مسکرا کے دیکھنے سے ایک مقبول حج کے برابر ثواب ملتا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے ماں باپ، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماں باپ سلامت رکھے ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کی بے انتہا خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم لوگ اس توسط سے آپ کے ساتھ یہ میسیج پہنچا سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنی یوتھ کو یہ انکریج کریں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لیں. جو دعائیں ماں باپ کے دل سے نکلیں گی وہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بے انتہا آسانیاں کریٹ کرتی جائیں گی، اور آپ کی پریشانیاں جو ہیں وہ رستے سے بالکل ہٹتی جائیں گی. اس لیے ابھی بریک کا بھی وقت ہو رہا ہے، کچھ دیر میں ہم بریک کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر بھی ہوں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے اویس ملک اور ریحام ہاشمی بھی. ان کے ساتھ بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور آپ سے بھی پوچھتے رہیں گے کہ آپ کا رمضان کیسا گزرا ہے. اور پاکستان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی کہ پاکستان میں رمضان کی کیا چیزیں ہیں جو ہم مس کرتے ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو یہاں پہ سکھانی ہے. ایک مختصر کے وقفے کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں. تھینک یو. ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ہمارے ساتھ. اور رمضان کا جو مہینہ ہے ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مہینہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود پسند کیا ہے. اس کو کہا شہر الرمضان. یہ 12 مہینوں میں سے، پچھلے 11 مہینوں میں سے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ سارے جو نام ہیں یہ عربوں نے رکھے. لیکن رمضان ایک ایسا خوبصورت مہینہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود
पसंद किया और चूज़ किया, इसलिए हमें, और इस पर अल्लाह ताला ने बेइंतहा नेमतें और रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाई। कुरान पाक जो हमारे लिए पूरी दुनिया, पूरी ना सिर्फ इंसानियत के लिए बल्कि पूरी जो मखलूक है उनके लिए अल्लाह ताला ने एक बाइस रहमत बनाया और आसानियों का बाइस बनाया, और हमें सिखाया कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, वो भी इसी महीने में नाजिल हुआ। हमारे साथ इस प्रोग्राम में अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है अमारा खालिद ने, जो कि एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पैराडाइम प्लस की। अमारा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ज़ैन आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान की भी आपको मुबारक हो। हम रमज़ान के दूसरे अशरे के अख्ताम पे हैं और यकीनन लोगों ने रमज़ान के, हम सब ने रमज़ान के लिए बेइंतहा कोशिशें भी की हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान के महीने से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक भी दे और अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकतें भी नाजिल फरमाए। आप जो कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, तो कॉर्पोरेट ट्रेनर का काम क्या होता है और किस तरह से ट्रेनिंग देती हैं आप? So thank you Zain first of all for the invitation. So corporate trainer basically train करते हैं on two different skills, एक technical skills होते हैं और एक life skills होते हैं जिनको हम soft skills बोलते हैं. So it depends कि हम कौन से जो है फील्ड को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कौन से genre में हम बात कर रहे हैं. For example डॉक्टर्स को अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उनके स्किल्स कुछ और होंगे, अगर हम इंजीनियर्स को दे रहे हैं तो कुछ और होंगे, मैनेजर्स हैं, लीडरशिप है, टीचर्स हैं. सो इट चेंजेस एंड इट वेरीफाई कि हम कौन से प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं. सो बेसिकली स्किल्स क्या होते हैं? स्किल्स इज समथिंग यू नो एन एबिलिटी व्हिच वी कैन डेवलप. बहुत सी सलाहियतें ऐसी होती हैं जो इंसान अल्लाह ताला की तरफ से लेकर पैदा होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम ग्रूम कर सकते हैं विद टाइम. सो कॉर्पोरेट ट्रेनर का काम ये होता है कि ऐसे वो सारे स्किल्स जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके जो है ऑफिस में, आपके प्रोफेशनल जो आपकी कैपेसिटी है उसके अंदर जो काम आ सकते हैं आपके, जो कि आपकी इन्हांस कर सकते हैं आपकी एबिलिटीज़ को, आपको हेल्प करते हैं वो प्रमोशंस में, आपको वो हेल्प करते हैं आपकी कम्युनिकेशन में, आपको हेल्प करते हैं आपकी लीडरशिप में. सो ऐसे सारे स्किल्स जिनको हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के साथ, डिफरेंट टेक्निक्स के साथ, डिफरेंट प्रैक्टिस के साथ अपग्रेड कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेनिंग. और हम सारे ऐसे जो एम्प्लॉयज़ जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर से बेसिकली बिलोंग करते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं टू डेवलप ऑल दोज स्किल्स. अच्छा, हमारा आपकी रमज़ान की क्या मसरूफियात होती हैं और रमज़ान का जो क्या एहतमाम करती हैं आप रमज़ान से पहले, और सहरी का, इफ्तारी का क्या एहतमाम होते हैं? सहरी जो है वो यूजुअली एक यू नो आई थिंक ऑलमोस्ट पाकिस्तान में हर दूसरे घर के अंदर यही ट्रेंड है कि रात को सोना नहीं है और एक ही दफ़ा यू नो सहरी करनी है. और उसकी फिर डिफरेंट वजूहात हैं. कुछ लोग बिजी होते हैं, उनको होता है कि अगर वो सो जाएंगे तो फिर यू नो टाइम कम रह जाएगा. ख़वातीन जिन्होंने सहरी बनानी होती है उनको थोड़ी सी चीज़ की फिक्र होती है कि हम सो गए तो हमारी सहरी रह जाएगी बनाने में. सो डिफरेंट वो होते हैं. सो मेरा ये होता है क्योंकि प्रोफेशनल कमिटमेंट्स काफ़ी हैं तो यूजुअली यही होता है कि सहरी बना के करके उसके बाद ही जो है वो सोना होता है. थोड़ी सी सिंपल मैं रखती हूँ सहरी को बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान में काफ़ी गर्मी है. सो जैसे आप टीवी चैनल्स पे दिखा रहे होते हैं अक्सर लाहौर के, इस्लामाबाद की, कराची के बाज़ार मार्केट्स के जी डिफरेंट हेवी खाने चल रहे हैं, निहारियाँ चल रही हैं और इस किस्म के पाए चल रहे हैं. सो आई ट्राई टू कीप इट लाइट बिकॉज पूरा दिन गर्मी के अंदर जब आपने गुजारना है, आपने बाहर भी जाना है तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है. जब आप इस तरह का ऑयली हेवी फूड, जंक फूड आप खाते हो, जितना फैंसी फूड है वो खाने के बाद आपको डेफिनेटली जो है बहुत ज़्यादा प्यास लगती है. सो आई ट्राई टू कीप इट सिंपल. जो इफ्तार है वो थोड़ा सा लेविश होता है बट स्टिल आई ट्राई कि बहुत ज़्यादा लेविश ना हो बिकॉज अगेन जो हमारा मेन रमदान की जो स्पिरिट है वो फिर बिल्कुल, ख़त्म हो सादगी जाती बड़ी है. ज़रूरी है और बैलेंस डाइट बड़ा ज़रूरी है. आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान में गर्मी बहुत है, तो भी कितना टेम्परेचर है? रोज़ा तो यकीनन पाकिस्तानियों का यहाँ से तो बहुत मुश्किल है. डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन बात फिर वही है कि मैं वही कहती हूँ कि जितना कठिन रास्ता होगा सवाब भी और अजर भी उतना ज़्यादा ही होगा. यकीनन. और दूसरा कि सब्र आ जाता है. ऐसा नहीं लगता कि यू नो कि बहुत मुश्किल हो रही है या कुछ इस तरह का हो रहा है, बट हाँ थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है. जैसे मैंने कहा कि आपकी डाइट अगर आप ठीक ले रहे हैं, सहरी के अंदर थोड़ी सी लाइट ले रहे हैं, हैवी नहीं है, ऑयली नहीं है, तो आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरेगा. इसके साथ आपने यू नो अगर आप में विटामिन्स वगैरह और आपकी अगर कोई डिफिशिएंसी वगैरह है उसको आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उसको पूरी करें और ना होने दें. हाइड्रेट अपने आप को रखें थ्रू आउट. जब भी आपने रोज़ा खोला है टिल यू नो सहरी के पीरियड तक आप अपने आप को यू नो हाइड्रेट करते रहें. तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि जैसे हमारे यहाँ पे सब मौसम है तो अगर हम उसको फॉलो करते रहें. ड्रिंक ज़्यादा पिएँ, जैसे इफ्तार के अंदर आई ट्राई कि मिंट मार्गरेटा हो गया, लेमनेड हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छी हैं, आपको हाइड्रेट रखती हैं आपकी बॉडी को. तो उस तरह की चीज़ें जो हैं हम सहरी में भी लें और इफ्तार में भी लें
اور تو اس کے بعد آئی تھنک کہ موسم پھر اتنا زیادہ نہیں کہتا، اور پھر ظاہری بات ہے کہ جو برداشت ہے، صبر ہے، اور اوبیڈینس ٹو Allah's order, that is the spirit of Ramadan. تو اس کو پھر فالو کرتا ہے تو وہ جو مسلمان ہے اس کو پھر خود ہی صبر آ جاتا ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ آج سامعہ ڈار جو ہیں وہ کوکنگ ایکسپرٹ ہیں، وہ بھی موجود ہیں. وہ بڑا مزے کا بنا رہی ہیں کلا کند. آپ کس طرح کی کوکنگ کر لیتی ہیں اور ڈیزرٹس میں کیا بنا لیتی ہیں؟ اوکے، سو آلموسٹ میں ساری کوکنگ کر لیتی ہوں ایکسیپٹ ڈیزرٹس اس لیے کہ آئی ڈونٹ ہیو سویٹ ٹوتھ، تو جو مجھے نہیں پسند، سو بہت زیادہ میں اس میں نہیں جاتی. بٹ یا جو بیسک کیکس ہیں یا بیسک پڈنگز ہیں جسٹ ان دیٹ. بٹ یا جو ہمارا فینسی فوڈ ہے، ہمارا ٹریڈیشنل فوڈ ہے، اس پہ چائنیز ہے، تھائی ہے، بیکنگ ہے جس میں لزانیا، ڈفرنٹ پاسٹاز آ جاتے ہیں، اسٹیکس ہیں، آلموسٹ آئی تھنک ایوری تھنگ آئی کین میک. بٹ میرا جو سب سے زیادہ جو فرمائش پہ میری فیملی والی یا فرینڈز میرے سے بنواتے ہیں، دیٹ از مٹن نہاری اور لزانیا. یہ دو ہمیشہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو، تو مجھے ہمیشہ اس کی فرمائش آتی ہے. اچھا، نہاری تو ہماری بھی بڑی پسندیدہ ہے، تو ہم ضرور آپ کو زحمت دیں گے جب ہم پاکستان آئیں گے. انشاءاللہ آپ جب لاہور آئیں تو انشاءاللہ ضرور. بالکل انشاءاللہ. اویس ملک جو ہیں وہ بھی بتا رہے تھے کہ یہاں پہ ان کی آرگنائزیشن کے تھرو بھی بہت سارے انتظامات کیے جاتے ہیں جس میں ینگ جنریشن کو، جو یوتھ ہے یہاں پہ، ان کو کوکنگ کی کلاسز وغیرہ یا انٹرنشپس وغیرہ بھی دی جاتی ہیں. اور جب میں یہاں پر آیا تھا آج سے تقریباً 15 سال پہلے، تو میں اسکائپ پہ کوکنگ کرتا تھا یا ویڈیو کانفرنس پہ کوکنگ کرتا تھا. وہ اس طرح سے کہ میری والدہ جو ہیں وہ مجھے بتاتی رہتی تھی کہ ایگزیکٹلی کیا ڈالنا ہے، کتنا ڈالنا ہے، کتنا زیادہ تیز نمک، مرچ، مسالہ. اور میری کوکنگ بڑی مشہور تھی، اور وہ صرف میری والدہ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ میری والدہ کو سلامت رکھے اور سب کی مائیں سلامت رکھے اللہ تعالیٰ. اور ویسے ہی پوچھتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی کس طرح سے جو ینگ جنریشن ہے ان کو کیا اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، یا اسٹیپنگ سٹونز وہ کون سے ایسے ہیں تاکہ جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے بھی آسانی ہو، اسپیشلی وہ لوگ جو پاکستان سے یہاں پر آئے ہیں اور فیملیز ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان کے لیے. اچھا، یوزلی ہوتا تھا کیا کہتے ہیں، ہم نا یونیورسٹی جب سٹارٹ ہوتی ہے نا، فار ایگزامپل سپٹمبر اکتوبر میں، تب ہم نا کوکنگ کلاسز رکھتے تھے. کئی ریسٹورنٹس اپروچ کرتے تھے. کئی دفعہ ہم نے پاکستان ہائی کمیشن کے ساتھ بھی کام کیا ہے. بلگیریا میں کیا کہتے ہیں ایک دفعہ ہم نے کوکنگ کلاس دی تھی. ادھر اسکائپ میں، انسٹاگرام میں، اور ساتھ فیس بک لائیو ہوئے تھے، یوٹیوب لائیو بھی ہوئے تھے. اور ساتھ ادھر ہمارا ایک شیف تھا پاکستان ہائی کمیشن میں، بلگیریا میں. تو انہوں نے کیا کہتے ہیں فرام اسٹارٹ ٹو فنش ٹیچ کیا کیسے کیا کہتے ہیں بریانی بناتے ہیں. کافی زیادہ اور بھی چیزیں کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ہماری سوسائٹی تھی جس نے 2 دن پہلے نا بتایا آپ نے کہاں سے چیزیں خریدنی ہیں ٹو جو کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹس آئے ہیں پاکستان سے آل اراؤنڈ دا ورلڈ. اور ساتھ انہوں نے کیا کہتے ہیں آئی تھنک کچھ بریانی یا پھر پکوڑے بنائے تھے. اور ساتھ انہوں نے بتایا تھا اس شاپ سے آپ نے یہ خریدنا ہے، اس شاپ سے آپ نے یہ خریدنا ہے. 2 دن پہلے پوری ایک لسٹ بنا دی. اور ساتھ ریئل ٹائم کیا کہتے ہیں انہوں نے نا کوکنگ چیلنج کیا. یہ کووڈ میں ہوا تھا. تو جو ان سے لاسٹ کیا کہتے ہیں چیز تھی نا، آپ نے نا فوٹو اتارنی اور ساتھ دیکھنا ہے کیا کہتے ہیں کس کی بیسٹ پریزنٹیشن تھی، اور ساتھ اس کو اوارڈ ملا. یہ ہم نے کووڈ میں کیا. کافی سالوں سے کیا کہتے ہیں ہم کرتے رہے ہیں کوکنگ کلاسز. ریسٹورنٹس جو ہیں نا دے آر دا بیسٹ ونس، کیونکہ ان میں شیف ہوتے ہیں، ان میں اوپن کچنز ہوتے ہیں. اور ساتھ کئی جو پاکستانی ریسٹورنٹس ہوتے ہیں نا وہ ہمیں ویلکم کرتے ہیں کہ ہاں جی آپ آئیں، اسٹوڈنٹس کو بھی ساتھ لے کے آئیں. اور ساتھ ادھر ہم ان کو سکھا سکتے ہیں، کیونکہ کئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں پاکستان، کینیڈا، امریکہ سے آئے ہوتے ہیں، UK میں. اور ساتھ ان کو کیا کہتے ہیں نا یہ گھر کا کھانا نہیں ملتا. اور ساتھ وہ دن رات کیا کہتے ہیں باہر کا کھاتے ہیں. اور ساتھ کئی جو سے ادھر کے بھی نیشنلز ہوتے ہیں، وہ فار ایگزامپل اگر مینچسٹر میں رہتے ہیں، لندن پڑھنے کے لیے آئے ہیں. کئی دفعہ میں بھی جب لیورپول رہتا تھا، میں کیا کہتے ہیں گھر سے کھانا بند کر کے کیا کہتے ہیں نا پیک لنچ لے کے جاتا. ایگزیکٹلی 2-3 ڈبے ہوتے تھے اور ساتھ لے جاتا، کیونکہ لیورپول میں سب کچھ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور ایک کوکنگ کی کلاسز بھی مل رہی ہیں، اور اسپیشلی جو پاکستانی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی ایک بڑا خوشائن چیز ہے. اور ایک اور چیز آپ نے ذکر کیا کہ آپ ریسٹورنٹس میں کرتے ہیں. ریسٹورنٹس کے جو فوڈ ہائیجین سٹینڈرڈس ہیں وہ بھی ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اسپیشلی اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لیے، کہ یہاں پہ کس طرح سے فوڈ اینڈ ہائیجین سٹینڈرڈس کو مینٹین کیا جاتا ہے، صفائی کا کس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے. بڑے مزے کی لگ رہی ہیں ابھی جو ہماری ڈیزرٹس ہیں. سامع سے ہی پوچھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچی ہے ہماری کوکنگ؟ ہماری کوکنگ چل رہی ہے. یہ آپ کا کلاکند جو ہم لوگ بنا رہے تھے نکال کے صرف ایک
ग्रीस्ड डिश में आप उसको डिस्प्ले कर दें। उसके बाद उसके ऊपर मैंने रोज़ पेटल्स और फ्लेक्ड आलमंड्स डाले। ये थोड़ा जब सेट हो जाएगा आप इसको पीसेस में काट सकते हैं या इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। ये तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको लगे बनने में और सिर्फ 3-4 चीज़ों को मिक्स किया है। और यही जो आप जल्दी बनाने के लिए बोल रहे थे, यही चीज़ अगर अब हम लोग ट्रेडिशनली कलाकंद बनाएं तो काफ़ी घंटे इसमें लगेंगे। आपको पहले दूध लेना है, उसको दूध से पनीर बनाना है एक्सेट्रा। लेकिन ये चीज़ अल्टरनेटिव्स है, आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। दूसरा हम लोग की डिज़र्ट पॉट्स भी रेडी होना शुरू हो गए है। ये दिस इज़ द फर्स्ट वन। नीचे हमारा कप केक है जो हम लोगों ने क्रम्बल किया था। उसके बाद वीव गॉट अ क्रीम चीज़ और आइसिंग शुगर मिक्सचर। उसके ऊपर वीव गॉट नटेला, क्रीम चीज़ एंड आइसिंग शुगर। इसकी आप डिफरेंट लेयर्स लगा सकते हैं। और उसके ऊपर एक छोटी सी यू पुट अ लिटिल बिस्किट ऑन टॉप। एंड अनदर वन, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसको पिस्ताशियो क्रंच चॉकलेट चिप कुकीज़। उसमें आप थोड़ा चॉप्ड पिस्ताशियोज मिक्स करें, थोड़ा सा मेल्टेड बटर, उसका क्रम्बल बना लें। और I've got some spare one here। इस तरह इसको बिल्कुल मैश नहीं करना, थोड़ा इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फिर ऊपर आपके पास क्रीम चीज़ मिक्सचर है, उसके ऊपर add a strawberry and some chopped pistachio nuts। ये ओरियो वाला अभी बन रहा है, so once it's ready I'll let you know। एक्सेलेंट, थैंक यू Thank सो you। मच। और इनके साथ भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ हमारा खालिद जो मौजूद हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पैराडाइम प्लस एक कंपनी की भी। इनसे पूछते हैं कि पैराडाइम प्लस ऑर्गेनाइजेशन है क्या, और ये कोचिंग भी करती है, किस तरह की कोचिंग करती है? जी हमारा। जी थैंक यू जैन। सो यस, पैराडाइम प्लस जो है उसका मोटिव बेसिकली यही है कि हमारे पास जो कॉर्पोरेट में हमारे पास लोग हैं और एकेडेमिया के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक उनका जो गैप है उनके दरमियान अनफॉर्चुनेटली, उसको जो है वो हम ख़त्म करें। और उनको जो है हम टेक्निकल स्किल्स पे और जो स्पेशली जो लाइफ स्किल्स हैं उनके ऊपर हम उनको ट्रेन करें। सो हम लोग डिफरेंट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, लोकल लेवल पे, इवन मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो हमारे साथ इंगेज होती हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे डिफरेंट जो उनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो उनके ट्रेनिंग सेशंस आ रहे होते हैं वो हमसे जो है रब्ता करती हैं। और फिर हम उनका ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, इनके राइटिंग स्किल्स, अगर फॉर एग्जांपल मैं बैंक की एग्जांपल दूँ, वो अगर हमें कहते हैं कि जी हमारे जो बैंक मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उनके राइटिंग इश्यूज़ हैं, या अगर वो कस्टमर ईमेल करते हैं या कम्युनिकेशन है, उनकी प्रेजेंटेशन है वो वीक है, सो हम उस पर उनका ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं। उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनका थोड़ा सा असेसमेंट करते हैं और फिर उसके ऊपर एक कस्टमाइज जो है हम ट्रेनिंग बनाते हैं। उनका स्वाट एनालिसिस करते हैं जिसपे हम उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हैं और फिर उस बैंक को या उस कंपनी को हम सजेस्ट करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर जो है पर्टिकुलरली आपके एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये मॉड्यूल्स होने चाहिए, इट शुड बी लाइक 1 डे और 2 डे। सो जो भी उससे रिलेटेड हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं वो हम सारे डिस्कस करते हैं। सो एट द एंड हमारा फोकस जो है, हमारा टारगेट यही होता है कि जो भी एक कॉमन स्किल्स हैं जो कि पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप कंट्री में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। एंटरप्रेन्योरशिप का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, उसमें आप देखें कि हमारे पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं या लोग आते हैं बात करने के लिए, तो उनकी जो एलिवेटर पिच है या किस तरह से उन्होंने बात करनी है, अपने आइडिया को उन्होंने किस तरह से प्लेस करना है इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ये वो चीज़ें होती हैं जो कि उनके जो मेन उनकी एबिलिटी है उसको बहुत पीछे ले जाती हैं। सो जब मैं इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग करा रही होती हूँ, उनको बताती हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली एलिवेटर पिच, इसका फ़ायदा क्या है, हाउ यू हैव टू ग्रैब देयर अटेंशन, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने किस तरह से सारे चीज़ों को हमने कंसिडर करना है। तो जब ये सारी चीज़ें आती हैं और फिर उनके पास उनके आइडियाज़ भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, तो एक कंप्लीट पैकेज होता है। बिकॉज आजकल के दौर में सक्सेस इज जस्ट नॉट विद वन इंग्रेडिएंट, इसमें हमें पूरा एक पैकेज चाहिए होता है। तो सॉफ्ट स्किल्स हमें हेल्प करता है उस पूरे जो हमारी डेफिशिएंसीज होती हैं या जो कहीं पर लूप होल्स होते हैं हमारे अंदर, हमारे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को लेके उनको जो है वो पूरा करता है। और जो मज़े की बात ये है कि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो खाली प्रोफेशनल लोगों के लिए नहीं होते हैं। मेरे पास जो कोचिंग और काउंसलिंग के जो केसेस आते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास 1-to-1 पर्सनल कोचिंग भी आ रहे होते हैं जो कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। जैसे अभी हमारी गेस्ट ने टाइम मैनेजमेंट की बात की थी, तो टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग जो कि प्रोफेशनल
ہماری کیپیسٹی میں بھی ہم اس کی بات کرتے ہیں, پرسنل کیپیسٹی میں بھی بات کرتے ہیں. اس طرح اسٹریس مینجمنٹ ہو گیا, کمیونیکیشن اسکلز ہیں, نیگوسیشن اسکلز ہیں, ٹیم بلڈنگ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے یا وہ امپلائی ہے یا ہی بلانگس اور شی بلانگس ٹو اینی آرگنائزیشن تو تب ہی وہ ان چیزوں کو اسکلس کو ڈیولپ کرے گا. نہیں, یو کین ہارن دیز اسکلز اینی ٹائم ایٹ اینی اسٹیج آف یور لائف. اور اب تو مزے کا کانسیپٹ آ چکا ہے لائف لانگ لرننگ کا, کہ جس میں کہتے ہیں کہ اگر آپ بوڑھے بھی ہو جاتے ہو تو آپ نے تب بھی جو ہے پڑھنا اور سیکھنا اور سکھانا اس کو ختم نہیں کرنا. اس کے بہت سے سائیکولوجیکل جو ہیں بینیفٹس ہیں, بہت سی جیسے بیماریاں, ڈیمینشیا اور اس سے ریلیٹڈ جو کہ ایج فیکٹر سے آتی ہیں. اگر آپ تھرو آؤٹ اپنی لائف لرن کر رہے ہو, اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہو, گروم کر رہے ہو, تو ان جیسی ڈیمینشیا جیسی بیماریوں سے جو ہے وہ دور رہ سکتے ہیں. بالکل, اسپیشلی جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں, اور ایک تو کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ تو ہے ہی ہے, لیکن جو بزرگ ہیں ان کے لیے اگر وہ گھر میں بور ہونے کی بجائے ری ایجوکیٹنگ اور جو اپنے وہ نالج کو اضافہ کرنے کے لیے, چاہے وہ کمپیوٹر اسکلز ہیں, چاہے وہ لینگویج ہے, چاہے وہ اور ان کے انٹرسٹ کا کوئی بھی کام ہے, ان کو ان کی زندگی بڑھانے کے لیے, ان کی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے, اور ایک اہم قدم ہے جو ہمارے بزرگوں کو بالکل ضرور کرنا چاہیے. ہمارا آپ پاکستان میں ایک کوچنگ بھی کر رہی ہیں, اپنی ایجوکیشن بھی کر رہی ہیں, ساتھ آپ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہی ہیں, اور ورک لائف بیلنس کتنا مشکل ہوتا ہے؟ سو جیسے میں نے بات کی تھی ٹائم مینجمنٹ کی, اسٹریس مینجمنٹ کی, تو کسی بھی ٹرینر کو یا کوچ کو سب سے پہلے تو وہ جو چیزیں سکھا رہا ہے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. سو ایز اے ہیومن بینگ, جیسے ڈاکٹرس خود بھی بیمار ہوتے ہیں, وہ بھی میڈیسنس کھاتے ہیں, وہ بھی سرجری سے گو تھرو ہوتے ہیں. اسی طرح جو ٹرینرز ہوتے ہیں, کاؤنسلرز ہوتے ہیں, کوچ ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی ان کو بھی بڑے چیلنجز ہوتے ہیں, اور ان کو بھی آلموسٹ ڈیلی لائف میں اپنے آپ کو یاد کروانا پڑتا ہے کہ کس طرح سے ان کو اوور کم کرنا ہے. تو جو بیسک اسکلز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ واقعی آپ ان کو خود بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں, بیکاز بیلنس کے اندر جو سب سے دو آپ کو پرابلمز آتے ہیں نا, وہ یہی آتا ہے کہ آپ ایک تو پینک نہ ہو. فار ایگزامپل, اگر آپ پروفیشنل کیپیسٹی میں بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سی ڈیڈ لائنز آ جاتی ہیں. ہمارے پاس جو ورکنگ آورز ہیں, اسپیشلی اگر رمضان کی بات کرتے ہیں تو بہت ہمارے پاس کم ہوتے ہیں, چیلنجز بہت زیادہ ہیں. تو سب سے پہلی بات ہوئی کہ پینک جو ہے نا وہ نہیں ہونا. تو میں آئی آلویز ٹیل مائی سیلف کہ اگر کوئی ڈیڈ لائنز ہیں یا سب سے کام پہلی زیادہ بات ہو وہی گیا کہ ہے آپ نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا نہیں ہے, بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا, گھبرانا مجھے بھی نہیں ہے. دوسری پرسنلی بات بڑا یہ ہے چیلنج کہ یہ ہم فیس کرنا پڑتا ہے, سوری میں آپ کو قطع کلامی کے لیے, کہ مجھے بھی بڑا پرسنلی چیلنج, کیونکہ رمضان میں فیملی ٹائم بڑا مشکل سے ملتا ہے. کام بھی آپ کو ڈیڈ لائنز بھی ہوتی ہیں, کام بھی دیکھنا ہے, بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں, تو کس طرح سے مینیج کیا جائے؟ کیونکہ ایک تو سحری افطاری کے ٹائم پہ بہت تھوڑا سا ڈیوریشن ہے درمیان میں, کھانے پینے کے لیے بھی, اور آپ کو ریسٹ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا. تو کیا اسٹریٹجیز ہم یوز کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں وہی بتاؤں گی جیسے ایچ آر کی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, پلیسمنٹس ہوتی ہیں, میں پرٹیکولرلی کیا کرتی ہوں, میں سجیسٹ بھی یہ کرتی ہوں کہ ہم لوگ سارا کا سارا فوکس شاپنگ کا اور کھانے پینے کا اور گروسری کا. ایک تو گروسری ہے نا جو آپ نے ڈیلی کرنی ہے یا لانگ شیلف نہیں ہے, تو وہ تو چلیں آپ کی 2-3 دن بعد ہوگی, بٹ ایسی چیزیں جو کہ آپ 1-2 مہینے کے لیے اسٹور کر سکتے ہیں. عید کی شاپنگ ہو گئی, ٹھیک ہے, یا ایسے آپ نے کپڑے بنانے ہیں, کوئی اور آپ کی ایسی ایکسیسریز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 1-1.5 مہینے میں آپ کو ضرورت پڑے گی. سو پرسنلی وٹ آئی ڈو کہ میں رمضان سے پہلے ہی جو ہے ان کی شاپنگ کر کے میں رکھ لیتی ہوں, تاکہ مجھے رمضان میں جو ہے وہ بازار نہ جانا پڑے اور اپنی انرجی نہ ویسٹ کرنی پڑے. اچھا, ہمارا اس سے یہ سوری ہوتا ہے آپ کہ سے تھوڑا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, ان کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں, پھر آپ کے ساتھ گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں ملک یاسین لندن سے بات کر رہا ہوں سر. جی یاسین صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بس کچھ نہیں, میں ٹی وی دیکھ رہا تھا, آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, تو سوچا آپ کو فون کر کے اگر آپ کو اچھا کام کر رہے ہیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مجھے آپ نے شاید پہچانا تھا, میرے بچے آپ کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. ابھی ہی دوسرے بچے کا ہم نے ریسنٹلی ایڈمیشن کروایا. اوکے, زبردست, چلیں, آپ ویری ویسے گڈ. بھی شناسائی ہے, تو میں بڑی دلجوئی سے اور دلچسپی سے آپ کا پروگرام ہمیشہ دیکھتا ہوں. تو چلیں, بہت شکریہ. تو آپ کا رمضان کیسا چل رہا ہے؟ رمضان الحمد للہ, اللہ کا شکر, اللہ کا کرم, سب صحیح چل رہا ہے. بس کوشش میں لگے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کی معافی کر دیں. آمین. ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان کے برکتوں سے فائدہ بھی اٹھانے کی توفیق دے. ہمارے ساتھ اویس ملک بھی موجود ہیں اور رحمہ بھی موجود ہیں, ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ نہیں, ایسا سر کوئی سوال نہیں ہے, لیکن میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ان کی کاوشوں کی. ان کی اس ایج میں بہت جنگ ہے اور کافی چیزوں کو بہت بہترین طرح سے کر رہے ہیں. اسپیشلی آپ کے لیے, میں آپ کے اکثر پہلے والے پروگرام بھی میں نے کافی دیکھے ہیں رمضان سے پہلے بھی, اور ایک طرح سے کافی فین ہوں میں آپ کا. تو بس تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اسی طرح رمضان کا جو پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں کا اور برکتوں کا پیغام ہے, ایک اسلام کا خوبصورت پیغام ہے, وہ اسلام چینل اردو کے توسط سے آپ تک پہنچاتے بھی رہیے.
اچھا ہمارا کی طرف جاتے ہیں. ہمارا آپ بتا رہے تھے ہمارے ٹائم مینجمنٹ کی اسٹریٹجیز. جی سو رمضان کے حوالے سے میں یہی کہہ رہی تھی کہ اگر ہمیں چیزوں کو مینیج کرنا ہے، کیونکہ اس میں صرف ہمیں ٹائم مینیج نہیں کرنا ہوتا، ہم نے اپنی انرجیز کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے. بیکاز یہ ایسا ببرکت مہینہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ باقی ایکٹیویٹیز میں اگر ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اپنی انرجیز ویسٹ کرتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سیو کر کے رکھنی چاہیے. تو جو بھی اس طرح کی شاپنگ ہے، پرٹیکولرلی عید شاپنگ جو ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، جو بھی آپ نے شاپنگ کرنی ہے، وہ آپ بیفور رمضان آپ کر کے رکھیں. اسی طرح جو آپ کی بیسک گراسری ہے یا کچھ اور گھر کی چیزیں ہیں جو کہ لگتا ہے کہ آپ کو بار بار بازار جانا پڑے گا، تو وہ آپ چیزیں پہلے سے کر کے رکھیں. ان چیزوں سے کہنے میں بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں، لیکن میں بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ آپ کا سیو ہو جاتا ہے. آپ کے اگر آپ نے ٹیلر کے چکر لگانے ہیں، یا آپ نے جو پرٹیکولرلی خواتین کی جو شاپنگ ہوتی ہے، دوپٹے رنگوانا، چوڑیاں اینڈ آل دیٹ. سو اگر یہ جو کہنے کو چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں، لیکن ان میں ایک دن، 2 دن، 3 دن کی آپ کے وزٹس جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. تو اگر یہ ساری آپ چیزیں کر کے آپ پہلے رکھ لیں، اور تو اس سے کافی زیادہ جو ہے وہ ٹائم آپ کا سیو ہو جاتا ہے. پلس شارٹ نیپس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے رمضان کے اندر. ڈیفینیٹلی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ایک ہی گو میں ہم کوئی 7-8 گھنٹے کی نیند پوری کریں، اور وہ ہوتی بھی نہیں ہے. لیکن جتنی بھی ہم کر سکیں، اور اس کے بعد پھر ہم نیپس لیں، بیکاز نیپ سے انرجی جو ہے ہماری وہ ہم اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اگین جیسے میں نے کہا تھا کہ ڈی ہائیڈریٹ نہ اپنے آپ کو ہونے دیں. اگر ہم ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں تو اس سے ہم بہت زیادہ تھکتے ہیں، اور جب ہم تھکتے ہیں تو ظاہری بات ہے اگر ہم نے کوئی کام 10 منٹ میں کرنا ہے تو وہ ہم آدھے گھنٹے میں کریں گے. ڈی ہائیڈریشن سے ہمارے اسٹریس لیول بالکل بھی صحیح جو ہے بات وہ ہے. زیادہ ہو بڑی سی جاتا ہے. باتیں کری ہمارا، لیکن یقیناً جو اسپیشلی ہمارے جو پاکستان میں جو لوگ غریب ہیں اور جن کے پاس سہولیات میسر نہیں ہیں، ان کو بے انتہا مشکلات کا بھی سامنا ہے، اور ان کو اپنی زندگی ایک حلال رزق کمانے کے لیے بے انتہا محنت بھی کرنی پڑتی ہے رمضان میں. تو آپ نے ذکر کیا شاپنگ کا. رمضان میں جو شاپنگ ہے، ایک تو عید پہ جو گہما گہمی ہوتی ہے بازاروں میں، اور یہ چوڑیاں اور نئے سے نئے ڈریسز اور جوتیاں. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں عید پہ تو ڈیسپریٹلی انتظار ہوتا تھا کہ ہم نے شاپنگ کے لیے جانا ہے، اور اسپیشلی میری بہنیں وہ چوڑیوں کا انتظام. تو آپ عید پہ شاپنگ کس طرح سے کرتی ہیں، اور کیا اسپیشلی عید کا ڈریس یا عید کارڈ کا بھی تو کانسیپٹ ہے؟ اچھا، عید کارڈز آپ نے یاد کروا دیے. وہ تو آئی تھنک ہمارے بچپن کی بڑی خوبصورت یاد ہے. اب نہیں رہا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر اگر انہوں نے آپ کو کوئی سوونیر بھیجنا ہے، کوئی عید گفٹ بھیجنا ہے، اس کے ساتھ عید گفٹ آ گیا یا عید کارڈ آ گیا. لیکن جیسے ہم لوگ فرینڈس، فیملی، کزنس آپس میں ایکسچینج کیا کرتے تھے عید کارڈس، تو اب تو وہ ٹرینڈ نہیں رہا. آئی تھنک UK میں بھی نہیں ہوگا، پاکستان میں تو بالکل ہی شاید عید کارڈس کا ٹرینڈ ختم ہو گیا، جو کہ آئی تھنک کہ رہنا چاہیے تھا. بیکاز بالکل اب ہم ہمارے لوگ بچپن کی وہی بڑی ایک خوبصورت یادیں ہیں. وہ ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، اور اس طرح کے وہ جو ڈفرینٹ اس کے اوپر شاعری بھی ہوتی تھی، اور بڑے زبردست کارڈز ہوتے تھے کہ تمام ہوتا تھا. اور بلکہ عید کے تحفے تحائف بھی دے جاتے تھے. ایک محبت کا ایک سلسلہ بڑا خوبصورت طریقے سے جاری رہتا تھا، اور ہم یقیناً اس چیز کو مس بھی کرتے ہیں. اور شاپنگ کے کیا اہتمام ہوتا ہے؟ اچھا، شاپنگ کا پہلے تھوڑا سا یہ تھا کہ جب پروفیشنل کمٹمنٹ زیادہ نہیں تھیں تو پھر یہی ہوتا تھا کہ عید سے کچھ دن پہلے تک کے لیے رکھ لیا. لیکن اب چونکہ پروفیشنل کمٹمنٹس بہت زیادہ ہیں، فیملی کمٹمنٹ بہت زیادہ ہے، اور اگین جیسے میں ٹائم مینجمنٹ کی، اسٹریس مینجمنٹ کی بات کر رہی تھی، تو شاپنگ کرنا بھی اس مہینے میں، گرمی کے مہینے میں خاص طور پہ، کوئی اسٹریس سے کم نہیں ہے. تو یس، اور اس میں ایج فیکٹر بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے. جب آپ تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہو، یو آر لائک مور ینگ، تو آپ زیادہ انتھوزیاسٹک ہوتے ہو ٹورڈز چوڑیاں، شاپنگ، اور جی ضرور آپ کے 2-3 نئے سوٹ بنے اور سارا کچھ. ایز یو گرو آپ کو تھوڑا سا لگتا ہے کہ پرائرٹیز آئی تھنک جب آپ کی چینج ہوتی ہیں، تو آپ چیزوں کو جب مینیج کرتے ہو تو جو زیادہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں آپ ان کو آگے رکھ دیتے ہو. تو جیسے میں نے کہا کہ جو میں نے اگر اف ہیو ٹو بائی اینی ایکسیسری اور اینی ڈریس، تو میں رمضان سے پہلے کر کے میں رکھ لیتی ہوں ان چیزوں کو. اچھا ویسے بیکاز اگین کہ ایک میں اس رمضان کا، ہسل میں نہیں ہسل جانا. جی بالکل ایک رمضان کا اور یہ عید اور جو جتنے بھی ایونٹس ہیں ہمارے، ان کا مزہ جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ دوبالا ہو جاتا ہے. اسپیشلی جب میں یا میرے بچے جب میں سنگل تھا، اس وقت رمضان کا اور عید کا وہ مزہ نہیں آتا تھا جو مجھے بچوں کے ساتھ آتا. ان کو دیکھنے کا، ان کی تیاریاں اور ایکسائٹمنٹ اور خوبصورتی، اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. اب دوبارہ میرا بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کو لے جاتی ہوں چوڑیاں وغیرہ عید سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے، اس کو مہندی اینڈ چوڑیاں اینڈ آل دیٹ، بیکاز وہ بھی ینگ ہے تو اس کو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ان چیزوں کی. بالکل تو اس کے لیے میرا ایک ٹرپ ہوتا ہے کہ وہ میں نے اینڈ پہ رکھا ہوتا ہے کہ ہاں اس کو لے کے جانا ہے. اور اس کو وہ ایک عید والا ماحول بچے دیکھتے بھی ہیں نا، بیکاز اگر وہ روزے رکھ رہے ہیں تو ان کے لیے اٹس اے گفٹ کہ ہاں عید آ رہی ہے، پری عید، پوسٹ عید، عید والا دن.
عیدی، یہ ساری ان کے لیے بڑی ایک چارمز ہوتے ہیں کہ ہم نے بالکل روزہ بالکل رکھا ٹھیک ہے ہے. تو یہ سوری ہمارے پاس وقت کی بہت ہی قلت ہے کہ مختصر کا کیونکہ پروگرام کے اختتام کا بھی وقت قریب ہے. ہم نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ سامیہ ڈار نے جو بنائی ہے ڈیزرٹ وہ کہاں تک پہنچی ہے اور وہ کس طرح کی لگتی ہے اور ہمیں کب ملے گی کھانے کے لیے؟ انشاءاللہ افطاری کے وقت ملے گی. ابھی ڈیزرٹس آپ کی سب ریڈی ہے. جیسے ہم لوگ پہلے بات کر رہے تھے کلا کند ریڈی ہے, اس کو آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں سیٹ ہونے کے لیے. آپ کے ڈیزرٹ شاٹس ریڈی ہے. ہم لوگوں کے وہی جو مین انگریڈینٹس شروع میں ہم لوگوں نے دکھائے تھے, کمبینیشن آف کریم چیز, ڈفرنٹ کپ کیکس, بسکٹس, کوکیز, یہ والا مین آپ کے پاس پسٹاشیو کرنچ, chocolate chip cookies, pistachios, cream cheese, icing sugar اور اوپر اسٹرابری کا ڈیکوریشن, یہ نٹیلا chocolate pot, اور اس کے بعد آپ یہ another variation, یہ نیچے جیلی, اسٹرابری, راسبریز, اور یہ آپ کا تھینک یو اوریو سو مچ ڈیزرٹ. سامیہ. آپ کی جو ڈیزرٹ ہے وہ یقیناً بڑی اچھی بھی لگ رہی ہے اور ہم افطاری کے بعد اس کو ٹرائی بھی کریں گے کیونکہ پروگرام بڑا مختصر سا پروگرام ہے اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ بھی موجود ہیں ان سے بھی اجازت لیں گے. اویس کا اسپیشلی بہت شکریہ اور روحام کا روحما آپ کا نام مجھے لینے میں ذرا ٹائم لگے گا, روحما کا شکریہ کیونکہ یونیک نام ہے, بڑا خوبصورت نام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت بھی رکھے اور اسپیشلی آپ سے انسپریشن لے کے آئی ہوپ کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بھی سیکھے اور ایجوکیشن سیکٹر میں بھی آگے بڑھی کیونکہ بے انتہا اپرچونیٹیز ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کا بھی نام روشن کریں اسی طرح جس طرح سے ہماری یوتھ یہاں پہ کر رہی ہے. بالکل. اور ہمارا کا پاکستان سے شکریہ جوائن کرنے کا. بہت ساری انفارمیشن آپ سے ملی اور امید کرتا ہوں کہ یقیناً بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا اور ہم رمضان کو اس میں یوٹیلائز کریں گے تاکہ ہم رمضان کی جو کم وقت ہے اور لمیٹڈ ٹائم ہے اس کا بہترین فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. Mm-hmm.